اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا اسے، کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو۔ لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں، جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے۔ آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے کہ اگر فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے مرد اور عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر کچھ کیے، بغیر کسی گناہ کے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو ایسے لوگ جو دو لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، ایمان والے اور ایمان والیوں کا، بغیر کچھ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لے دو۔ یعنی وہ کام کر رہے ہیں کس کا، کہ وہ بہتان لگا رہے ہیں، بغیر کیے کسی کو ستا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے اوپر کسی کا گناہ ہے کہ وہ بہتان لگانے والے ہیں اور کھلا گناہ کرنے والے ہیں۔ آپ یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ کھلے عام کیا جائے۔ یعنی بڑا گناہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ زنا ہو یا قتل ہو، وہ گناہ ہماری نگاہ میں تو چھوٹا ہو لیکن کھلے عام آپ کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا۔ والدین کے سامنے بچے با ادب رہتے ہیں، جو بات بتاتے ہیں اسے مانتے ہیں، لیکن کوئی چھوٹی سی غلطی بھی اگر وہ کرتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں تو والدین نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اگر اس کے اندر احساس ہے تو اب اسے مارنے کی ضرورت، چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی بچہ والدین کے سامنے سگریٹ پیے تو اب یہ حد پار ہو گئی۔ وہ بچہ سگریٹ نہ پی کر والدین کے سامنے کسی کو برا بھلا کہے تو اب یہ حد پار ہو گئی۔ ان کے سامنے چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر سامنے ہوگا تو وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر پیچھے ہو اور وہ ڈرتا ہو کہ غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ احساس کی بات ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تکلیف اور مشکل یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف بہت دیتے ہیں، اور تکلیف دینے کا جو انداز ہے وہ یا تو زبان سے ہے یا ہاتھ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان حقیقت میں وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ ہم نے یہ سمجھا کہ نماز اگر پابندی سے پڑھ رہے ہیں، حج برابر کر لیا ہے، عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، تو ہم تو اصل میں مسلمان ہوئے۔ لیکن اگر آپ کا پڑوسی آپ کے گھر میں ہونے والی چلاہٹ سے پریشان ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ مسلمان تو وہ ہے جو آپ کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو۔ آج ہم اپنے گھروں میں اتنا تیز ٹیپ ریکارڈر لگا کر سن رہے ہیں، روڈ پر گاڑیاں چلا رہے ہیں سائلنسر نکال کر، پتہ نہیں وہ کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ہر ایکسیلیٹر پہ ہزاروں گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے بیمار لوگ ہوں گے گھر میں جو آپ کی اس آواز سے پریشان ہو رہے ہیں، ان کو نیند نہیں آ رہی۔ کتنے بوڑھے ہوں گے جن کے اندر نیند ہی کم ہو جاتی ہے اور وہ تمہاری اس آواز سے پریشان ہو رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سادی رسول حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے کہ جس کی نماز اور روزے کا بہت چرچا ہے۔ جو میں نے بات کہی وہی بات کی تصدیق ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات اگر کثرت سے کر رہے ہیں اور کسی کے دل کو دکھا دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مومن کی عظمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو جب کسی مومن کو تکلیف پہنچانے کا دل کرے تو یہ سوچ لے کہ اس کا مرتبہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، جس کے لیے ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس سے عظیم شے ہمارے قریب میں موجود ہے۔
اتنا عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. دوسری حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کی عزت اور عفت اور اس کا مال حرام ہے. نہ وہ اس کی جان لے سکتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. نہ وہ اس کا ناحق مال کھینچ سکتا ہے، اس کے لیے بالکل جائز نہیں. نہ وہ اس کی عزت پر انگلی اٹھا سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں، حرام ہے اس کے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ ایک عورت ہے جس کی نماز اور روزے کا بہت چرچا ہے، بہت نماز روزے ادا کرتی ہے، صدقات بھی خوب دیتی ہے، لیکن ایک مشکل یہ ہے کہ اس کے پڑوسی جو ہے اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے. اس کی اپنی زبان سے پڑوسیوں کو بہت تکلیف دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہی فی النار، وہ جہنم میں ہے. اب آپ ذرا سوچئے، نماز پڑھ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی گواہی صحابی دے رہے ہیں کہ ہاں وہ نماز پڑھ رہی ہے اور روزے رکھ رہی، چرچا ہے اس کی عبادات کا، صدقات دے رہی ہے، لیکن حضور نے فرمایا سب کر رہی ہے، اگر مومن کا دل دکھا رہی ہے جہنم میں. جی ہم کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں یہ بنا مجھ پر کیسے نازل ہو گئی، سالوں سے میں بیمار ہوں، فلاں یہ مسائل ہے وہ مسائل ہے، برابر نماز پڑھتا ہوں، صدقات دیتا ہوں، اس کے باوجود ارے آپ نے عبادات پر تو دھیان دیا، معاملات پر دھیان ہی نہیں دو. اسی لیے زیادہ تر میں نے اپنی تقریر کا ٹاپک یہی رکھا ہے کہ معاملات پر بات کی جائے. آج ہم لوگ معاملات میں بہت کمزور ہیں. نماز چاہے تو پورا دن نماز پڑھ کے دکھا دیں گے، لیکن ایک وقت کے لیے کسی کو مسکرا کر بات نہیں کر سکتے. ہمارا معاملہ ہے یہ نہیں، بتائیے. لاکھ روپیہ کسی کو صدقہ دینا ہو دے دیں گے، لیکن کسی سے مسکرا کے بات نہیں کر سکتے. اتنا دل سخت ہو گیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مذہب اسلام کی تعلیمات سے دور ہونا، اور ان تعلیمات سے دور ہونے کی بنیاد پر ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا. پھر وہ صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ ایک اور عورت ہے جو بہت زیادہ نماز نہیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے نہیں رکھتی ہے، فرائض نماز ادا کرتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے. صدقے کا معاملہ تو اتنا ہے کہ جمع ہوا دودھ، جس کو پنیر کہہ لے یا دہی کہہ لے، وہ دودھ کا ایک ٹکڑا کسی کو دے دے تو دے دیں، بس اس سے زیادہ وہ کچھ کرتی نہیں ہے. فرائض پر عمل کرتی ہے اور تھوڑا سا جمع ہوا دودھ کسی کو دے دیتی، بس اتنا ہی عمل ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کے پڑوسیوں کو وہ اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہے. آپ دونوں طرف دیکھیے، یہاں پر نماز نہ پڑھنے کا حکم کہیں نہیں ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن جیسے ہی آپ نفل نماز ادا کرنے لگے، جیسے ہی آپ نفل روزے رکھنے لگے، نفل عبادات کرنے لگے، تو ذرا غور کر لیں کہ اس نفل عبادت سے پہلے میں نے معاملات میں میں صحیح ہوں کہ نہیں. کیونکہ نفل وقت لے گا نا، تو وہ وقت آپ معاملات میں لگائیے کہ میں نے کسی کا قرضہ لے لیا اور بھول تو نہیں گیا ہوں، میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، مجھے معلوم تو کرنا چاہیے. اگر معلوم ہو گیا کہ اس کا دل جوڑنے کا کوئی میں نے سلسلہ کیا، کوئی معاملہ کیا، نہیں کیا، تو آپ کی نفل عبادتیں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. فرض تو آپ کو پڑھنا ہی ہے، وہ تو آپ پر فرض ہے. تو جب نفل کا ارادہ کرے تو دیکھ لیں معاملات صحیح ہے کہ نہیں صحیح. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے نماز نہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز بالکل پڑھنے کا حکم ہے. بغیر نماز کے اور بغیر روزوں کے تو مسلمان کہاں رہے گا. لیکن جب نفل کی باری آئے تو وہ کوشش یہ کرے کہ معاملات کو صحیح کرے. کہ ایسا تو نہیں کہ میرے ہی گھر میں میری بیوی مجھ سے ناراض، میرے ہی گھر میں میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں. آپ سے اس کا ٹینشن لے، اس کی فکر کرے، اللہ تبارک و تعالی راستہ بنانے والا ہے. آپ کی نیک نیتی اگر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے معاملے کو آسان فرما دے گا. لوگ زمانوں سے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ بہت پشیمانی محسوس کرتے ہیں کہ کیسے میں اس کو مناوا، میرا دل نہیں کرتا. تو اگر آپ نیت کرتے ہیں پر آپ کے دل میں درد ہے تو اللہ تبارک و تعالی راستہ بنانے والا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ مومن کو تکلیف نہ پہنچانے کا کتنا اہم معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آداب کیا کہ اگر کہیں پر 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے 2 لوگ اس ایک کو چھوڑ کر آپس میں بات نہ کریں.
وہ ہو سکتا ہے کہ اس ایک کا دل ٹوٹ جائے کہ یار یہ لوگ مجھ کو تنہا چھوڑ دیے. باقی کا جو کسی کو گالی دیا ہو، کسی کو مار دیا ہو، کسی کا حق کھا گیا ہو اور کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال دیا ہو، وہ تو ان کے بات ہی چھوڑ دیجیے. آداب کیا ہے؟ 3 لوگ اگر ہیں تو 2 لوگ بیٹھ کر بات نہ کریں تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو. یار مجھے تنہا چھوڑ دیا، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا بات کرنا. یعنی اتنا باریکی سے کوئی مذہب بتا دے تو مجھے لا کر بتا دے. اور اپنے ماننے والوں کا خیال اتنا زیادہ کرتا ہے. زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ ایک انسان دوسرے انسان کو دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے، اور اگر اس کا رشتہ دار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے رشتہ دار کو دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ملا؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ثواب بھی عطا فرما رہا ہے، اور اگر رشتہ دار کو دیا تو اور ڈبل ثواب ملے گا. تو آپ پوری عبادات پر غور کریں، پورے معاملات پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور معاملات ہمارے لیے، لیکن ثواب دونوں پر انسان کو ملتا ہے، نقصان کہیں نہیں. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے راستے میں چلتے ہوئے کنہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی لعنت اس شخص پر واجب ہو گئی. یعنی وہ جو اپنے منہ سے کہہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا. آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، افسوس کا معاملہ ہے کہ راستے سے آپ گزر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اوپر سے تھوم دے، کوئی پانی آپ کے اوپر ڈال دے. اچھا صاف ستھرا کپڑا پہن کر جا رہا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پان کھا کر تھوک دیا، گٹکا کھا کر تھوک دیا. جب اس کے بدن پر وہ گندگی لگتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے دل سے کیا نکلتا ہو؟ اس کے دل سے آہ نکلتی ہو. اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو نماز پڑھ کر بیٹھا ہوں اور ابھی بس اور اتنی تکلیف آ گئی. ارے آپ کر کیا رہے وہ سب سوچو. آپ میں تو حیرت میں پڑ گیا کہ ٹرینوں میں آپ اگر سفر کریں تو آپ دیکھیں گے ہندوؤں کو، نان مسلمز کو دیکھیں گے، مراٹھیوں کو میں نے دیکھا کہ اگر تھوڑا سا پیر نیند بھی لگ جائے اور گہری نیند میں، وہ اٹھ کے پہلے آپ کو معافی تلافی کرے گا. ہمارا تو مزاج ہی نہیں ہے. یعنی اگر گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ کو اوورٹیک کر دیا اور آپ گرنے والے تھے، وہ آپ کو مڑ کر دیکھے گا بھی نہیں کہ کیا حال ہے بندہ. آپ کے سامنے گاڑی لا کر کھڑی کر دیں گے لیکن آپ کو نہیں دیکھیں گی. ان کو پتا ہے کہ میں غلط کر رہا، لیکن وہ آپ پر نظر نہیں جمائیں گی. یعنی ان کو ایسا وہ بتانا چاہ رہے کہ میں کوئی غلط کر ہی نہیں رہا ہوں، آپ غلط جگہ کھڑے ہو. یعنی ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ ہے کہ آپ ایڈجسٹ کرو، میں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گا. آپ اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہماری طرف سے کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگا. میں نے جو معاملات میں بھلائی ان لوگوں میں دیکھی ہے، غیروں میں، وہ ہم میں نہیں دیکھی معاملات میں. جبکہ آپ یقین مانیے جو نظام ہمارے یہاں ہے ان کے یہاں نہیں ہے. 5 وقت اس مذہب کے ماننے والے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. کتنی بھائی چارگی ہونی چاہیے، سوچیے آپ. جو بھائی 5 وقت ملتے ہوں ان کے اندر کیا محبت ہونی چاہیے. اور ان کے یہاں تو نظام ہی نہیں ہے. ان کے یہاں نظام ہی نہیں. ان کا معبود تو گھر پہ ہے، جب وہ واپس آئیں گے تب اس کی عبادت کریں گے. کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، ملنا ملانا کچھ نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ ٹرینوں میں جائیے، سیٹ روک کر بیٹھے رہتے ہیں. سیٹ روک کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارا فلاں بھائی آ رہا ہے. یار عجیب معاملہ ہے. جو مذہب آپ کو محبت کی دعوت دیتا ہے اس مذہب میں تو محبت دور دور تک نہیں. اور جو مذہب میں محبت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، نہ وہاں اتنا سکھایا جاتا ہے، نہ اتنا درس ہوتا ہوگا، اس کے باوجود وہاں محبت کا معاملہ دیکھیے. پتہ نہیں کون سے اسٹیشن پہ آنے والا ہے، ابھی سے وہ جگہ سے کر بیٹھا اور کسی کو نہیں بیٹھنے دے رہا. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کتے اور سور کو ناحق آپ نے تکلیف پہنچائی تو آپ نے ناجائز اور حرام کیا. تو اگر کسی مسلمان کو بیجا آپ نے تکلیف پہنچائی تو سوچے کتنا گندا عمل آپ کا ہے. ہمارے معاملہ کیا ہے؟ میں نے جو دیکھا تکلیف پہنچانے والوں کو، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا لباس کیسا ہے. یہ بہت اچھا خاصے گھر کا دکھ رہا ہے تو پھر وہاں سے کٹ مار کے نکل جائیے.
اور اگر لگ رہا ہے لباس سے کہ کوئی بہت خاص آدمی نہیں ہے تو پھر اس کو ڈرائیے، گاڑی کھڑی کر کے اس کو برا بھلا بولیے. لیکن اگر لگا کہ یہ شخصیت ہے تو وہ کہاں غائب ہوں گے پتہ ہی نہیں چلے. تو ہمارے یہاں خدا سے ڈرنے کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن دماغ میں کہیں دور دور تک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ مومن ہمارے نزدیک کعبۃ اللہ سے زیادہ عظیم ہے. کوئی خیال نہیں، معافی تلافی کا تو دور دور تک خیال نہیں. کہ یہ رمضان ہمیں ملا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس رمضان کو پایا اور اپنے اندر تبدیلی نہیں کی تو سب سے بڑا نقصان ہم کو یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے اندر تبدیل نہیں کی. آپ یہ سوچتے ہوں گے حضرت ہم تو تبدیل ہونا چاہتے ہیں لیکن پورا معاشرہ ہی گندا ہے. زیادہ تر لوگ ایسے، ہم نیک بن کر کیا کریں گے؟ آپ غور کریے اس بات پر کہ جب قیامت کے روز بلایا جائے گا تو آپ کو بلا کر آپ کے پڑوسی کا حساب دیا جائے گا یا آپ کے پڑوسی کو بلا کر آپ کا حساب دیا جائے گا؟ بھئی آپ کو بلا کر آپ کا حساب لیا جائے گا کہ آپ نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا ہے. تو آپ اپنے گناہوں کے جواب دہ ہیں، آپ دوسروں کے جواب دہ نہیں ہیں. تو آپ اپنی فکر کریں کہ آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. ہاں کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو اب آپ کیا کریں؟ تو آپ صبر کر لیں. یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، جواب بھی دے سکتے ہیں آپ، بدلہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اتنا جتنا کہ آپ کو لینے کا حق ہے. لیکن اگر آپ صبر کریں گے تو یہ بھی ایک تبلیغ ہوگی، یہ بھی ایک دعوت کا کام ہوگا. اور کیا ہوگا کہ جب آپ صبر کریں گے مرتبہ ہونے کے بعد اور اسے پتا چلے گا فلاں مرتبے کا آدمی اگر چاہتا تو مجھ کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، شاید وہ بھی سدھر جائے کہ یار اتنا بڑا آدمی ہو کر بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، میں کس کھیت میں مولی ہوں جو میں اس کو تکلیف پہنچانے گیا. تو آپ کے صبر سے بھی لوگوں کو سبق ملتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی آپ کا ماتحت اور آپ کی بات نہ سنے تو آپ اس پہ چڑھائی کر دیں، بلکہ آپ صبر کریں. جب اس کو پتا چلے گا کہ سیٹ کو پتا چلا اس کے باوجود بھی انہوں نے بخش دیا تو وہ دوبارہ یہ کام کرنے کے لیے 10 بار سوچے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان الرحیم ہے، اپنے اوپر اس نے لکھ لیا ہے رحمت کو اپنے بندوں کے لیے، اور جو عذاب ہے وہ بندوں کے گناہوں کی بنیاد پر ہے، ورنہ وہ صرف اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے. اور اسی رحمت کی بنیاد پر تو ہمیشہ یاد آتا ہے. گناہوں کے وقت یاد نہیں آتا، لیکن تکلیف آتی ہے تو کوئی بھی بندہ کہیں بھی ہو اپنے رب کو یاد کرتا ہے. جو نفسیات کا علاج کرتے ہیں سائیکاٹسٹ، وہ بہت بڑی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں جو ٹینشن کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہے. جب ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے بہت ٹینشن دیا ہے، ہماری جائیداد کو ہتھیا لیا ہے، ہماری بہن نے ہمیں بہت ٹینشن دیا ہے، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہے. اس طرح سے جو معاملات ہوتے ہیں یہ سارے ٹینشن لے کر وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اس ٹینشن کی وجہ سے پتہ نہیں رات میں نیند نہیں آتی. اب ان گنت بیماریوں کا وہ گھر بن کر رہ گئے. وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ لوگ نہیں آتے جو اصل میں بیمار ہیں. جو لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں اصل میں وہ بیمار ہے نا. ہمارے پاس وہ آتے ہیں جو ان بیماروں کا شکار ہو کر آئے ہیں. آنا تو ان کو چاہیے اصلاح کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ یار میں اپنے بھائی کو بلا وجہ تکلیف دے رہا ہوں، میں تھوڑی بات پہ صبر نہیں کر پا رہا ہوں، تھوڑی سی جائیداد کے لیے پریشان کیا ہوا، تو میرا کوئی علاج بتائیے. نہیں، وہ اپنے بھائی کو پریشان کر رہے ہیں اور وہ بھائی علاج کے لیے آ رہا. علاج کی کس کو ضرورت ہے؟ ظالم کو ضرورت ہے، مظلوم کو نہیں. اور مظلوم علاج کے لیے پہنچ جا رہا. وہ بہت اچھا کسی نے کہا کہ غلطی سے کسی قبر پر پیر پڑ جانے پر گھبرا جانے والے لوگ زندگی میں زندہ لوگوں کو روند کر نکل جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہوتا ہے نا، جب کبھی قبرستان میں جاؤ تو 10 لوگ بولیں گے ہٹ جاؤ، قبر ہے وہاں پر، ہٹ جاؤ. 10 لوگ بولیں گے آپ کو، چلنے ہی نہیں دیں گے آپ کو. وہ معلوم نہیں وہاں پر قبر ہے. اور ایسے کتنے لوگ گاڑیوں سے لوگوں کو روند کر چلے جاتے، دھکا مار کر چلے جاتے ہیں، اور ان کو جب سمجھایا جائے تو اور 4 لوگ آ جاتے ہیں جھگڑے میں. اس وقت ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا. تو ہم مردہ قوم ہو گئے ہیں کہ مردوں کی تو ہمارے نزدیک عزت ہے، زندوں کی کوئی عزت نہیں، زندوں کی کوئی وقات نہیں. یہ ہمارا حال ہے. آخری حدیث اور بہت ہی اہم حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے
سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو جو پوچھنے والا ہوتا تھا نا، اس کے پوچھنے کے انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے یہ عمل افضل ہے. ورنہ اکثر حدیث میں آپ کو ملے گا کون سا عمل افضل ہے تو کبھی کچھ اور بتا دیا، کون سا عمل افضل ہے تو کبھی کچھ اور بتا دیا کہ والدین کی خدمت کرنا افضل ہے. تو پوچھنے والا جو بیک گراؤنڈ لے کر آتا تھا اس کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے تھے. پتہ چلا کہ یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو کہا کہ والدین کی فرما برداری تمہارے لیے افضل ہے. یہ کانسیپٹ ہوتا تھا. ورنہ آپ احادیث میں دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، کہیں پر افضل یہ بتایا جا رہا ہے، کہیں پر افضل ایز پر کنڈیشن حکم دیا جاتا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، رسول اللہ افضل عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا یہ سب سے بہترین عمل ہے. والجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے. پھر آپ نے عرض کیا، رسول اللہ کون سا غلام افضل ہے جو میں اللہ کی بارگاہ میں اسے آزاد کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ غلام جو اپنے مالک کے نزدیک سب سے قیمتی ہو، سب سے بہترین ہو، وہی سب سے افضل، اسے آزاد کر دے. آپ نے عرض کیا، رسول اللہ اگر میں کوئی غلام آزاد نہ کر سکوں، قیمتی غلام میرے پاس ہو اور میں آزاد نہ کر سکوں تو میں کیا کروں؟ اب یہ جو پوائنٹ ہے اس کو آپ غور سے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ أَوْ تَصْنَعُ الْأَخْرَقَ. آپ نے ارشاد فرمایا تم کسی کام کرنے والے غریب کی مدد کرو. غور سے سننا، فقیر کی بات نہیں کر رہا ہوں. کام کرتا ہے، اتنا ہی ملتا ہے کہ گھر چل جائے، مطلب پر ڈے اتنی کمائی ہے کہ بس وہ رات تک ختم ہو جائے گی، دن کا کھانا اس سے چلتا ہے. تم کو چاہیے کہ تم اس کی مدد کرو. ہم کس کی مدد کرتے ہیں؟ جو بالکل غریبی ریکھا کے نیچے پڑا ہوا ہے. ہم ڈھونڈتے ہیں ایسا جو تڑپ رہا ہو، اس کی مدد کریں گا. جو اب تڑپنے کی منزل میں آنے والا ہے اس کو کھڑا نہیں کرے گا. کیا فرمایا؟ پیشہ ور ہو، کام کرنے والا ہو، رکشہ چلانے والا ہو، چھوٹی سی جگہ پر فروٹ بیچ کر بیچنے والا ہو، اگر تم کو لگتا ہے کہ اگر اس کی میں نے مدد نہیں کی تو یہ فقیری کی ریکھا سے نیچے چلا جائے گا، تمہیں چاہیے کہ تم اس کی مدد کرو. اس کو حوصلہ بڑھاؤ. اس کا کاروبار ٹھپ ہونے والا ہے، اس کو پیسہ لگاؤ، اس کو کھڑا کرو. یہ مدد ہی ہے. دوسرا، او تصنع الاخرق، یا ایسا شخص ہے کاروبار تو اس کا اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جہاں کہ وہیں وہ 40 سال سے بیٹھا ہے، کاروبار آگے ہی نہیں جا رہا، جہاں کہ وہیں بیٹھا. وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس اچھی ایڈوائز نہیں ہے، کوئی اچھا ایڈوائزر نہیں ہے، اس کے ساتھی نہیں، کوئی اچھی ایڈوائز دینے والا نہیں ہے، تو وہ پریشان ہے. بہت سارے چائے بیچنے والے جہاں کی وہیں ہیں، اور بہت سارے چائے بیچنے والے برانڈ بن گئے ہیں. جوتا پالش کرنے والے بہت سارے جہاں کی وہیں ہیں، اور بہت سارے جوتا پالش کرنے والے برانڈ بن گئے، آج ان کے شو روم کھلے ہوئے ہیں. تو اب ہمیں چاہیے کہ تم جا کر اس کی مدد کیسے کرو؟ ایڈوائز دے کر. ان کو اچھی ایڈوائز دو کہ تم اگر ایسے کرو گے تمہارا کام گروتھ کرے گا، تمہارا کاروبار بڑھ جائے گا. یہ مزاج اس کو دینا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. اب اس کے بعد سنیے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے. آپ نے عرض کیا، رسول اللہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو، میں اب یہ بھی نہ کر سکوں تو. کوئی بات اور کوئی سوال اصحاب رسول نے چھوڑا ہی نہیں ہمارے لیے. ہر اینگل کا سوال ہے اور ہر اینگل کا جواب مل جائے گا. پر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تکف شرک عن الناس فہی صدقۃ منک علی نفسک. فرمایا کہ تم اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر دو کہ آپ کے شر سے لوگ محفوظ رہے. بس اتنا کر دو. کسی کو بھلائی نہیں پہنچا سکتے، کسی کو تکلیف بھی مت دو. اور اگر تم نے یہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ تمہاری جانب سے تمہاری جان کا صدقہ.